وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین و سامعین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ 12واں محاضرہ ہے۔ اس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کا اپنی خود ساختہ مغالطات کے ذریعے قرآنی آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرنا، پھر ہماری طرف سے اس استدلال کے ردود اور اس دجل کی حقیقت۔ اولاً حیات مسیح کے دلائل پر قادیانی کیا کیا مغالطات پیش کرتے ہیں، کیا کیا شبہات قائم کرتے ہیں ان کے گرد۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اسلامی مسلمات اور وہ امور ہمارے دین کے جو صدیوں سے ثابت شدہ ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کی حقیقی صورت کو مسخ کرنے کی خاطر ان ادلہ کے گرد مغالطات و شبہات وارد کرنا، پھر ان کی ایک خود ساختہ صورت وضع کر لینا اور اس صورت کو عوام کے سامنے پیش کرنا۔ تو گویا ان حقائق کی، ان ثوابت دینیہ کی اصل صورت نہیں جو اسلام نے پیش کی، جو قرآن و سنت نے پیش کی اور جس پہ امت صدیوں سے قائم ہے، وہ نہیں، بلکہ اس کی مسخ شدہ صورت کو عوام کے سامنے پیش کرنا اور یوں اسلام کی اسلام ہی کے نام سے بے کنی کرنے کی ناکام سعی کرنا۔ اب دیکھیں، امت مسلمہ کے ہاں یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا رفع ہوا اور وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ ان کی حیات یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، جس پر ہم اپنے اس محاضرے سے پہلے مختلف محاضرات میں کئی آیات قرآنیہ پیش کر چکے۔ پھر ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو احادیث خیر الانام سے ثابت کیا، پھر حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ اجماع امت کو پیش کیا۔ اب اس محاضرے میں ہم ان اسالیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو قادیانیت نے اختیار کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے برخلاف ان کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے
کیا کچھ کیا، اس میں ہم تأمل کرتے ہیں۔ قادیانیت نے قرآن حکیم کی 30 آیات کو مرتب کیا اور حیات عیسیٰ علیہ السلام پر دال آیات سے اہل اسلام کی ادلہ کو توڑنے کی ناکام سعی کی۔ یہ ہے قادیانی کارروائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اس کے برخلاف ان کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد قادیانی کارروائی یہ ہے کہ ان آیات قرآنیہ کی تعویلات میں الحاد فی آیات اللہ کا ارتکاب کیا کہ انہیں خلاف لغت، خلاف نقل شرعی ایسی تعویلات پہ حمل کیا جو امت کے ہاں ثابت نہیں، نہ وہ قرآنی آیات کا مدلول ہیں۔ تو یوں الحاد کا مرتکب ہونے والی یہ جماعت خود ہی امت مسلمہ سے خارج ہو گئی۔ حالانکہ مرزا کا اقرار ہے انجام آتم میں، جو روحانی خزائن کی جلد 11 اور صفحہ 143 اور 44 میں ہے، اور یہ اس کا بیان بزبان عربی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اشہدو، لوگوں گواہ رہو، انا نتمسک کتاب اللہ القرآن ونتبع اقوال رسول اللہ منبع الحق والعرفان ونقبل ما عقد عليه الإجماع بذلك الزمان لا نزيد عليها ولا ننقص منها وعليها نحيا وعليها نموت ومن زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها أو كفر بعقيدة اجتماعية فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ یہ اس کا جو عربی بیان ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں گواہ رہو، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے اقوال کو جو منبع حق و عرفان ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، اور جن امور پر اس زمانے میں اجماع ہو چکا ہے انہیں ہم قبول کرتے ہیں، نہ اس پر زیادتی نہ اس میں کمی کرتے ہیں، اسی پر ہم زندہ رہیں گے اور اسی پر مریں گے۔ اور جو کوئی بھی اس شریعت میں رائے کے برابر زیادتی کرے یا کمی کرے یا اجماعی عقیدہ کا انکار کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب یہ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کا اعتراف کہ اجماع امت سے ثابت شدہ مسائل جو ہیں ان سے ہم خروج نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حیات مسیح کے بارے میں جو ان کی حیات کا انکار کیا، تو اس رویے کو اختیار کرتے ہوئے خود ہی اپنے لیے وہ دعا کر لی جس کا ذکر پہلے ہی ہے، جس کا ذکر ابھی پہلے ہوا ہے، وہ اپنے اوپر واجب کر لیا انہوں نے، جس سے وہ اجماع سے خارج ہونے والے کے لیے مقرر کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور جملہ انسانوں کی لعنت۔ ثالثاً، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر دعوی علم و عرفان اور وحی کے سمجھنے کا کر لیا۔
اور وہ یوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے تو کوئی نزول عیسیٰ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکا جو میں سمجھا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے کوئی دجال کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکا، یاجوج و ماجوج کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ اب یہ جو سمجھ تھی کہاں سے مجھے ملی، اس کا بھی آپ سن لیں کہ مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ الہام ہوا۔ اب خود ازالہ اوہام میں جو روحانی خزائن میں جلد 3 کے صفحہ 473 پہ یوں وہ رقم دراز ہیں، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے منکشف نہ ہوئی ہو، نہ دجال کے 70 باع گدے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج و ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور دابۃ الارض کی ماہیت کا ماہیہ ظاہر فرمائی گئی ہو، یعنی یہ سب چیزوں پہ اگر حضور مطلع نہیں ہوئے، ان کے حقائق آپ پہ منکشف نہیں ہوئے، تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اب دیکھیں کیسا عجیب یہ دعویٰ ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں چلا مگر مجھے ان تمام حقائق کا علم ہو گیا۔ اب یہ قول جو مذکور ہم نے ازالہ اوہام سے نقل کیا ہے، اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا دجال کی حقیقت حضور پہ منکشف نہیں ہو سکی۔ پھر ایسے ہی یاجوج و ماجوج کی، دابۃ الارض کی، حالانکہ خود صاحب وحی، صاحب شریعت باری تعالیٰ کی ذات گرامی محبت وحی کو جو جناب رسول اللہ ہیں، خود انہیں ان تمام امور کے بارے میں اطلاع دے چکے ہیں، اور خود پھر قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ معارف شرعیہ، اس کا علم ہم نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ان علینا بیانہ، یعنی معارف قرآنیہ کا بیان اس کے ذمہ دار خود شارع الحکیم ہیں، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کے بیان کو جاری فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب کوئی شخص اس سے برعکس کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، آپ پہ حقیقت منکشف نہیں ہوئی، تو صرف اتنا کہنا ہی بذات خود عظیم کفریہ قول ہے۔ یہ تو خود باری تعالیٰ پہ بھی اتہام ہے کہ وحی بھیجنے والے نے وحی کے محبت کو وحی کے مضمون پر مطلع نہ کیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم، دجال، یاجوج و ماجوج، ان سبھی کی تفاصیل کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے حضرت مسیح کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ خود بھی اپنے نزول کو نہ سمجھ سکے، یعنی جس نے نازل ہونا ہے اسے بھی نہیں پتہ چل سکا کہ میں نے کیسے نازل ہونا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولی العزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق باری تعالیٰ کی وحی کے مضمون اور اس کے مدلول کو نہ سمجھ سکے۔ دیکھیے مرزا غلام
ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ 281 میں رقم طراز ہیں، یہ امر بھی ناممکن نہیں کہ مسیح کو اپنی آمد ثانی کے معنی سمجھنے میں پہلے غلطی لگی ہو، اور بجائے روحانی آمد سمجھنے کے اس نے جسمانی آمد اس سے سمجھ لیا۔ اب دیکھو، یعنی جس نے آنا ہے اس کو اپنے آنے کی بھی سمجھ نہیں لگی، بلکہ اسے غلطی لگ گئی۔ پھر یہاں پہ شارع الحکیم حق تعالی شانہ کی ذات گرامی جو شرعی حقائق کو وحی کے ذریعے بیان فرماتے ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو مخفی نہیں رکھتے، ان پہ بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے مخفی رکھا ان چیزوں کو۔ کیونکہ مرزا آئینہ کمالت اسلام کے صفحہ 349 پہ رقم طراز ہے، اے برادران، یہ وہ امر ہے جو قرون اولا والوں کی آنکھوں سے اوجل رکھا گیا۔ اندازہ کریں، حضور جس زمانے کو فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اب اس زمانے میں بھی لوگوں کو ان شرعی حقائق کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ مرزا صاحب کی تصریح ہے۔ پھر ایسے ہی وہ عربی میں اپنی کتاب تحفہ بغداد کے صفحہ نمبر 13 پر رقم طراز ہیں، ما کان ایمان الاخیار من الصحابة والتابعین بنزول عیسیٰ علیہ السلام الا اجمالیا وکانوا یؤمنون بالنزول مجملا۔ اجل صحابہ کرام اور تابعین، یعنی ان حضرات کا نزول مسیح پر ایمان صرف اجمالی تھا، اور وہ مجمل طور پر نزول پر ایمان رکھتے تھے۔ یعنی یہ کہنا ہے کہ اس کی تفصیل سے وہ ناواقف تھے، معاذ اللہ۔ اب یہ جتنی تصریحات ہم نے مرزا غلام احمد کی ذکر کی ہیں، ان میں ذات باری تعالیٰ پہ بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حقیقت کو صحابہ کرام پہ اور قرون اولا کے مسلمانوں پہ مخفی رکھا۔ تو گویا بقول مرزا کے اولین شخص وہ ہے جسے نزول عیسیٰ کی حقیقت اور اس کی تفصیل کا ادراک ہوا۔ وہ آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 552 جلد 5 میں عربی میں یوں رقم طراز ہے، علمت من لدنہ ان النزول فی اصل مفہومہ حق ولكن ما فهم المسلمون حقيقته لأن الله تعالى أراد إخفاءه۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف سے جان لیا کہ نزول، یعنی جو نزول مسیح ہے، اپنے اصل معنی میں حق ہے، مگر اس کی حقیقت کو مسلمان نہ سمجھ سکے۔ کیوں نہ سمجھ سکے؟ لأن اللہ تعالی اراد اخفاءہ، کہ اللہ تعالی نے اس کی حقیقت کے اخفاء کا، چھپانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ تو اس کی قضاء اور تدبیر، فغلب قضاؤہ ومکرہ وابتلاؤہ علی الافہام، تو اس کی قضاء اور تدبیر افہام پہ غالب رہی، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کو مخفی رکھنا ہے، تو لوگ سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو اس نے اس کی روحانی حقیقت سے ما سوا جسمانی خیالات کے ان کے چہروں کو پھیر دیا، یعنی ان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔
یہ سمجھنے کی توفیق ہی نہیں بخشی، تو وہ اسی پر قانع ہو کر رہ گئے۔ فَكَانُوا بِهَا مِنَ الْقَانِعِينَ، اور یہ خبر صدیوں ہمارے زمانہ تک لکھی ہوئی پوشیدہ رہ گئی، یعنی یہ بات لکھی ہوئی تو رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن لکھی ہوئی بھی پوشیدہ رہی، جیسا کہ دانا اپنے خوشہ میں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہم پر کھول دیا، فَكَشَفَ اللَّهُ الْحَقِيقَةَ عَلَيْنَا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے یہ خیر القرون کے اہل اسلام کے بارے میں، پھر کتنی بڑی جسارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو مخفی رکھنے کا فیصلہ کر لیا، پھر کتنی بڑی جسارت ہے اپنے بارے میں کہ ہم پہ یہ حقیقت کھل گئی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا اور قادیانیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول جیسے اہم شرعی مسئلے کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو صدیوں تک چھپائے رکھا، یہ ذات باری تعالیٰ پر اتہام ہے۔ پھر یہ مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی ذات گرامی سے متعلق ہے، مگر ان پر بھی مخفی رہا، یہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوء ادب ہے۔ پھر یہ کہنا کہ سید الرسل نبی خاتم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان پر بھی مخفی رہا۔ یہ قول کتنا قابل مؤاخذہ ہے عقیدے کے اعتبار سے، اور کتنا بڑا علمی جرم ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، مفسرین اور علماء اسلام سبھی اس حقیقت کو نہ جان سکے۔ کس قدر یہ بے قدری ہے ان حضرات کی، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ اس کی حقیقت صرف مرزا صاحب پر منکشف ہوئی، کس قدر دیدہ دلیری ہے یہ۔ یقیناً یہ دعوے سراسر جھوٹ اور بدیہی البطلان ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ نے شرعی حقائق کے ایضاح، بیان، افصاح اور اس کے اعلان کے لیے نازل فرمایا، اور پھر یہ جس ذات مقدس پہ نازل ہوا۔ اب دیکھیں قرآن اپنے بارے میں اور اس ذات مقدسہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ پر ذکر اتارا، یعنی یہ قرآن حکیم کو جو ہم نے آپ پر اتارا، کس لیے اتارا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے خوب وضاحت سے بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حقائق لوگوں پہ مخفی رہے؟ قرآن حکیم نے خوب وضاحت سے حقائق قرآنیہ، ثوابت ایمانیہ اور مسلمات اسلامیہ کو بیان کر دیا، اور ان کے بیان کو ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ شرعی بتایا، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ادا کر دیا۔ پھر کس طرح یہ مرزا کا قول بدیہی البطلان نہ ہو کہ خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک امر کو اپنی ذمہ داری میں لے لیں اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ اس کو ہم محبت وحی پہ نازل کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، پھر وہ لوگوں کو آگے سمجھائیں گے۔ پھر قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، کتاب انزلناہ الیک،
آپ کو یہ جو کتاب ہم نے دی ہے کس لیے نازل کی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائیں۔ پھر یہ ارشاد إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے مابین ایسے فیصلے کریں ایسے حق تعالی شانہ نے آپ کو سمجھایا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ کو سلجھائیں وہ آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ ان قرآنی وضاحتوں، فصاحتوں، اعلانات کے بعد کوئی شخص یہ کہے، یا مرزا غلام قادیانی کا یہ قول کہ اللہ نے فلاں شرعی حقیقت و مخفی رکھا، تو یہ قول سراسر باطل ہے ان قرآنی وضاحتوں کے سامنے۔ اور یہ بھی قول باطل ہے کہ نزول کی حقیقت صرف اسی پہ کھلی ہے، اس سے پہلے کسی پہ نہیں کھلی۔ یقیناً یہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، محبت وحی علیہ السلام اور حاملین شریعت اسلامیہ کی اہانت ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں بھی اس کی سمجھ نہیں آئی، کس قدر بے سمجھی کی بات ہے۔ پھر ان کی وہ حیات جس کے بارے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور امت مسلمہ اجماعی طور پر قائل رہی، اور اس میں سبیل المومنین یہی ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت اتریں گے۔ اب اس اجماعی عقیدہ کے بارے میں دیکھیں کیا انحراف کرتا ہے مرزا قادیانی۔ وہ حمامت البشرا کے صفحہ 81 پہ لکھتا ہے وَأَمَّا ذِكْرُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَحْمِلَ هَذَا الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى ظَاهِرِ مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ دیکھیں کس قدر تجلی ہے۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو ذکر ہے کسی مومن کے لیے روا نہیں کہ وہ ان احادیث میں مذکور اسی اسم کو اس کے ظاہر معنی پر حمل کرے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو دوبارہ آنا کہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو اب کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد اس آیت کے خلاف ہے؟ یہی وہ مغالطات ہیں جنہیں عوام کو دے کے ان کو شرعی حقائق سے دور کرنے کی ناکام سعی قادیانیت نے کی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں تعویل کا راستہ دیکھو کیسے نکالا کہ ان کے نزول کو آیت خاتم النبیین کے خلاف دینے کا تأثر دیا، گویا نزول عیسیٰ کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، جبکہ اس امر کی شرح و تفسیر تمام مسلم مفسرین و شراح فرما چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد ہرگز عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت ربانیہ ختم ہو چکی، اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو تو آپ سے پہلے نبوت عطا کی جا چکی ہے، لہذا ان کی آمد اس آیت کے کیسے خلاف ہوئی؟ مگر یہ مرزا صاحب کا مغالطہ ہے، یا کجروی ہے، یا کج فہمی ہے، یا عناد ہے کہ وہ اپنے لیے ادعائے مسیحیت کی خاطر قرآنی حقائق اور سنت نبوی میں وارد
شرعی مسلمات کو رد کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمہیدی طور پہ ہم نے تعارف کرا دیا کہ کس طرح آیات قرآنیہ میں وارد الفاظ اور پھر احادیث نبویہ سے ثابت عقائد ان کو اور اسلامی مسلمات کو ان کے گرد شبہات وارد کر کے یا عوام کو مغالطات میں ڈال کر ان کو سبیل المومنین سے منحرف کرنے کی ناکام سعی قادیانیت نے کی ہے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی بیان پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔